صدر جمعیت علماء صوبہ دہلی۔ شروعات تو ہم کر رہے ہیں کہ مولانا قاری سید عثمان منصور پوری صاحب کا ابھی کچھ دنوں پہلے انتقال ہوا ہے، اس کی کیسے بھرپائی ہوگی اور کس طرح کی ان کی شخصیت تھی، اس کو جاننا چاہ رہے ہیں۔ حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے کے عالم تھے اور دارالعلوم دیوبند کے کارگزار معتمد تھے، جمعیت علماء ہند کے صدر اور ہندوستان کے مسلمانوں کے امیر۔ بہرحال وہ ایسی شخصیت تھی جو بہت ہی یہ کہیے کہ فعال اور خوش اخلاق علمی شخصیت تھی اور عظیم المرتبہ شخصیت۔ جس طرح سے انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بڑی کوشش کی گئی اور بہت سارے مدرسے شروع کیے عالمہ کے، کیا اس طرح کی چیز جاری رہیں گی ان کے بعد بھی؟ دیکھو، شخصیت چلی جاتی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، ایک آیا دوسرا گیا، تو کام تو مشن تو جاری رہتے ہیں۔ بہرحال یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت کے چلے جانے کے بعد جو خلا پیدا ہوا اس کی بھرپائی غیر ممکن نہیں ہے۔ جس طرح سے کرونا کال چل رہا ہے اور اس میں تعلیم کی ہم بات کریں تو تمام ادارے، چاہے وہ ہندی کے ہوں، چاہے انگریزی کے ہوں، اردو عربی کے ہوں، سب بند ہیں۔ کیا آپ کے یہاں بھی کچھ ایسا لوگوں کو سرٹیفکیٹ دینے کی بات ہے؟ سب سے پہلے تو اس لاک ڈاؤن کے اندر مدارس دینیہ کا بہت بڑا نقصان ہے۔ ابتدائی تعلیم جس کو حفظ کی تعلیم کہتے ہیں، خاص طور سے اس کا بہت بڑا نقصان ہے، اور جتنے بچے ہمارے قرآن کریم کا حفظ کر رہے تھے وہ یا تو کاموں پہ لگ گئے ہیں، بہت کم تعداد ایسی ہے جو اپنے کام میں مشغول ہیں۔ بہرحال میں اتنا ہی کہوں گا کہ مدارس دینیہ جو ہیں وہ حکومت کی گائیڈ لائن کا خیال رکھتے ہوئے تعلیم شروع کریں۔ جس طرح دیکھا کہ ہندی، انگریزی اور کئی جو بھاشائیں ہیں، جو لینگویج ہیں، ان کے جو ٹیچر ہیں وہ آن لائن تعلیم دلا رہے ہیں، تو کیا مدرسے میں اس طرح کی جو ویوستھا کی گئی ہے یا اس طرح کا حالات چل رہا ہے معاملہ؟ الحمدللہ ہمارے یہاں بھی آن لائن تعلیم بھی ہو رہی ہے، لیکن ہماری باقی مدرسوں کی بات کر رہا ہوں، پوری دلی کے مدرسوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں پوری دلی کے مدرسوں کی بات ہی کر رہا ہوں۔ بہت ادارے ایسے ہیں جہاں آن لائن بھی تعلیم ہو رہی ہے، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے جیسا اسکولوں میں ہے کہ پڑھا یا نہیں پڑھا انہیں سرٹیفکیٹ دے دیں۔ ہمارے یہاں تو پڑھ کے ہی سرٹیفکیٹ ملتا ہے، جیسے کسی نے حفظ کیا، حفظ کرنے کے بعد وہ یاد بھی ہوگا تو تب سرٹیفکیٹ ملے گا۔ اسی طریقے سے درس نظامی کا مسئلہ ہے، درس نظامی میں جب تک کتابیں نہیں پڑھیں گے، ان کے امتحانات نہیں ہوں گے، تب تک ہمارے یہاں سرٹیفکیٹ نہیں دیا جاتا۔ جیسا کہ حفظ کرنے پر جیسے سامنے بیٹھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں بار بار، تو آن لائن کس طریقے سے پورا ہو پائے گا؟ بہرحال آن لائن تو حفظ غیر ممکن سی بات ہے، جب تک استاد کے سامنے بچے نہ پڑھیں اور بیٹھ کر کے نہ سنائیں، یہ غیر ممکن ہے۔ بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو جنہیں شوق ہے وہ آن لائن پڑھ بھی رہے ہیں اور سنا بھی رہے ہیں۔ جیسا کہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا کورونا کال کو چلتے ہوئے، اس میں کتنے بچوں نے حفظ کیا ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا، ہمارے یہاں تو تعلیم نہ کے درجے میں ہے، بلکہ یہ کہیے کہ جو پچھلا لاک ڈاؤن لگا تھا اس وقت سے اور اب تک ہمارا مدرسہ تو بند ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پوری دلی کے مدارس اسی حال میں ہیں۔ اچھا، میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، جب سوشل ڈسٹینس کی بات ہوتی ہے، جتنے بھی ایگزام ہوتے ہیں وہ سوشل ڈسٹینس کے انوسار ہوتے ہیں، پھر بھی سرکار نے سارے ایگزام رد کر دیے، اس کے پیچھے کیا مانتے ہیں؟
بہرحال وہ سرکار جانے، ہم تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جس طریقے سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے، سرکار جو کر رہی ہے ٹھیک ہے۔ جس طرح سے ہم سرکار کی بات کریں، دلی میں نشہ خوری کے ورود میں بہت سارے لوگ کھڑے رہتے ہیں، لیکن دلی کی سرکار نے آن لائن شراب بیچنے کی بات کری ہے گھر گھر تک۔ دیکھو، نشہ خوری کی بات ایسی ہے، نشہ مخالف مہم جمعیت علماء ہر سال پورے ملک میں چلاتی ہے، اور نشہ اچھی چیز نہیں، جو انسان کو انسان نہیں رہنے دیتا بلکہ اسے جانور بنا دیتا ہے۔ اور مذہب اسلام میں تو نشے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ کہیے کہ بالکل نشہ حرام ہے، وہ کیسا ہی نشہ کیوں نہ ہو۔ جس طرح سے دلی سرکار نے گھر گھر شراب بیچنے کی بات کی، ہم اس پر بار بار آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ وہ دلی سرکار ہے، کرونا کال میں جب لاک ڈاؤن کھلا تو سب سے پہلے ٹھیکے کھولے گئے، تو دلی سرکار جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انسانی حق میں کام نہیں کر رہی ہے۔ یہ انسانیت کا کام نہیں ہے کہ جگہ جگہوں پر ٹھیکے کھولنا، شراب نوشی کرانا۔ اور میں نے سنا کہ پہلے 25 سال کے بعد نشہ کوئی کر لیتا تھا تو اس کی اجازت دے رکھی تھی، اب 21 سال کر دیے۔ بہرحال یہ تمام کی تمام چیزیں غلط ہیں۔ جس طرح سے مسلم تنظیموں کا یا غیر مسلم تنظیموں کا ابھی تک اس پہ کٹاخ سے نہیں آیا، تو یوں مانے کیا سرکار کے ساتھ ساری تنظیمیں؟ نہیں، مسلم تنظیمیں کیوں ہوں گی، بلکہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ یہ جائے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گناہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن مذہب اسلام کے منافی ہیں۔ مذہب اسلام ان تمام چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ کیا کہیں گے؟ شاہین جمالی صاحب کا کل انتقال ہوا، مذہب گریڈ سے تعلق رکھتے تھے۔ مولانا شاہین جمال ایک پائے کے عالم تھے، اور وہ ان کی زندگی حدیث و قرآن میں گزری ہے، اور اس لاک ڈاؤن میں تو بہت پائے کے عالم پے در پے جا رہے ہیں، ہمیں بھی ڈر لگ رہا ہے، اور ہم تو یہ تصور کرتے ہیں، یہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو علم اٹھا لیا جائے گا۔ اب علم کس شکل میں اٹھا رہے ہیں؟ اب تو علماء پے در پے جا رہے ہیں۔ بہرحال جو دکھ کی گھڑی ہے، اور ہمیں اس دکھ کی گھڑی میں اپنے پروردگار سے یہی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرمائے، اور جو ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔